نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈی ہائیڈریشن کے بارے میں اکثر آپ نے بہت سارے ملٹی کلر کے سوال کیے، ملٹی کائنڈز کے سوال کیے اور اس میں عجیب سی پریشانیاں ارشاد فرمائی۔ تو ڈی ہائیڈریشن کا جو ظاہری ہے نا فگر، وہ کانسٹیپیشن ہے، اور کانسٹیپیشن لوگ سمجھتے ہیں بس باتھ روم نہیں جا رہے ہیں، نہیں جا پا رہے ہیں، باتھ روم نہیں ہو رہا ہے تو کانسٹیپیشن ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہے۔ کانسٹیپیشن سر سے پاؤں تک کی ہر چیز کا ہوتا ہے، سر سے پاؤں تک کا ہر یونٹ، ہر پوائنٹ، ہر انر آرگن آؤٹر آرگن جو ہے یہ کانسٹیپیشن دیتا ہے، کانسٹیپیشن میں ہوتا ہے۔ لفظ کانسٹیپیشن کو، ڈی ہائیڈریشن کو اگر آپ نے سمجھ لیا، یقین کیجئے کہ آپ کی زندگی آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی، آپ ایک بااختیار ترین شخص ہو جائیں گے۔ کانسٹیپیشن صرف باتھ روم نہ جانا اس کو نہیں کہتے۔ کوئی بھی چیز ڈی ہائیڈریٹ ہے، بلاک ہے، اپنے ایکٹ کو، اپنے کیمیکل کو پھینک نہیں رہی، وہ آ گیا کانسٹیپیشن۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا تھا جس کا مفہوم ہے کہ قبض جو ہے، قبض وہ ام الامراض ہے۔ تو آپ نے اتنا چھوٹا سا ترجمہ کر کے رکھ دیا کہ جناب جی بس باتھ روم نہیں آیا تو بس قبض ہے۔ نہیں، یہ جو انبیاءوں کی بات ہوتی ہے، پیغمبروں کی ہوتی ہے، اس کو بڑا یونیورسل ٹرانسلیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا تھا کہ جناب علی اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، آپ نے اس کو لاک کر دیا کہ دودھ پینے کی دعا ہے، جبکہ میں نے تجربہ کیا کہ زندگی میں کوئی بھی چیز کا لین دین کرو، پیسے آئیں، پیسے رکھو، کوئی بھی چیز ہے آپ لین دین کرتے وقت، رکھتے وقت یہ دعا 3 دفعہ پڑھو تو اللہ اس میں برکت دے دیتا ہے۔ تو آپ نے ٹائٹل لگا کے دعا کو چھوٹا کر دیا۔ اسی طریقے سے نبی پاک نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ قبض ام الامراض ہے، تمام امراض کی ماں ہے، تو آپ نے اس کو چھوٹا سا ترجمہ کر دیا کہ بس باتھ روم نہیں آئے تو قبض ہے۔ ایسا نہیں ہے، پوری باڈی میں کہیں بھی جناب والی ڈی ہائیڈریشن ہے، بلاکیج ہے، وہ ساری کی ساری قبض ہے۔ ان ساری قبض کو دور کر دیں تو آپ نے واقعی قبض کو دور کر لیا اور ام الامراض کا آپ نے خاتمہ کر دیا، تب آپ کامیاب ہو گئے۔ جی تو سمجھ لیجئے کہ بالوں میں بھی قبض ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بال ڈی ہائیڈریشن کا سیکنڈ اسٹیپ قبض ہے نا، ٹھیک ہے، بال ڈی ہائیڈریٹ ہو گئے، خشک ہو گئے تو جناب علی اس میں آپ زیتون کا تیل لگاتے ہیں یا ناریل کا تیل لگاتے ہیں، اور اگر انفیکشن لیول بھی دے رہا ہے بال، اس کی زمین خشک ہو گئی نا، ڈی ہائیڈریٹ ہو گئی، تبھی تو انفیکشن لیول دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں نیم کا تیل آپ لگاتے ہیں تو آپ کی ڈی ہائیڈریشن ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک آنکھوں کی بھی قبض ہوتی ہے، جی آنکھوں کی قبض ہوتی ہے۔ آنکھوں کی قبض ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے جناب والی، سفید موتیا یا کالا موتیا؟ اب آئی سمجھ میں؟ تو بھائی پانی رک رہا ہے تو کانسٹیپیشن آ رہی ہے نا، سائڈوں میں ڈی ہائیڈریشن آئی تو بیچ میں پانی رکا نا، تو یہ آنکھوں کی بھی تو قبض ہے۔ تو آنکھوں کی قبض کے لیے آپ کے پاس بہترین چیز عرق گلاب بھی ہے، آپ کی کسی بھی بڑے بزرگوں کے بتائی ہوئی اچھی کمپنی کا، ان کے اعتبار کا ہو، یا پھر کرشی کا، آفتاب کرشی کا، طیبی کا، اجمل کا، ہمدرد کا، جو مشہور ہیں لوگوں کا ان پر اعتبار ہے، ان میں سے کسی بھی ادارے کا آپ لے لیں، عرشی دواخانے کا بھی ہوتا ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یا پھر آپ کے پاس آب زمزم ہو، یہ اب اگر آپ مسلسل ڈالتے ہیں، دن میں 3 یا 4 دفعہ ڈالتے ہیں تو آنکھوں کی پتلیوں کی ڈی ہائیڈریشن ختم ہوتی ہے، جو پانی رک گیا، بلاک ہو گیا، اطراف کی ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے وہ خارج ہو جاتا ہے، جھگڑا ختم، ناحق دنیا پریشان ہے۔ آپ آنکھوں کی قبض کا علاج کر لیجئے۔ جی اسی طرح کانوں کی بھی قبض ہوتی ہے، کانوں کے اندر کا جو یونٹ کام کر رہا ہے وہ جناب علی سافٹ یونٹ جو ہے وہ خشک ہو گیا، ڈی ہائیڈریشن ہوئی تو قبض ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت میں ڈرایا تو آپ کو بہت جاتا ہے کہ آپ اپنی نانی دادی کے نسخے پر عمل نہیں کرو، اب ہمارے کیمیکل کے بنے ہوئے مصنوعی کارٹیزون اسٹرائڈ والے ڈراپر ڈالو، کوئی ضرورت نہیں کسی سے متاثر ہونے کی، اپنی نانی دادی اپنے بڑوں کے نسخے پہ رہو، زندہ رہو گے، صحیح رہو گے، بیکار کے حرام کے خرچوں سے بچ جاؤ گے آپ لوگ۔ تو کان کی کسی بھی کیس میں سب سے بہترین چیز جو سمجھی جاتی ہے کان کی ڈی ہائیڈریشن، کان کی قبض، آواز نہیں آ رہی تو قبض ہے نا، درد ہو رہا ہے تو قبض ہے نا، ڈی ہائیڈریشن ہے تو قبض ہے نا۔ تو کان میں اگر آپ لہسن کا تیل ڈال لیتے ہیں، 5 قطرے ڈال لیجئے، ہمیشہ نیم گرم کر کے ڈالیے گا، چمچ میں 5 قطرے ڈالے، اسٹیل کے چمچ سمیت ہلکا سا گرم کیا، ہلکا سا 1 تیلی کی آگ دے دی، کان میں ڈالیا، 10 منٹ بعد پلٹ گئے، کاٹن بیڈ سے صاف کر لیا، تو جب اس کی ڈی ہائیڈریشن ختم ہونی شروع ہو جائے گی تو قبض بھی اس کی ختم ہو گئی اور یہ زندہ ہو جائے گا اور باتیں سنانے لگے گا آپ کو انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جناب علی مسوڑے کی بھی قبض ہوتی ہے، مسوڑے انتہائی خشک ہو جاتے ہیں، پتھرا جاتے ہیں، اور ایسی صورت میں پھر وہ دانتوں کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جہاں آپ کے پاس بہت سارے راستے ہیں، وہاں پہ لونگ کا اگر سفوف بنا لیتے ہیں، کچھ لوگ لونگ کا سفوف بنا کے بھی کرتے ہیں دانتوں میں، اور کچھ لوگ اس میں ہم وزن پھٹکری بھی بریاں کر کے پیس کے ملا لیتے ہیں، تو اس سے بھی جناب علی ان میں ان کی ڈی ہائیڈریشن ختم ہو جاتی ہے، ان میں زندگی آ جاتی ہے، یہ دوبارہ دانتوں کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں۔ اسی طرح حلق کی ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، حلق میں ڈی ہائیڈریشن ہو گئی جناب علی، حلق کام نہیں کر رہا تو حلق میں خشکی ہو گئی، تو یہ بھی حلق کی قبض ہے نا، کام نہیں کر رہا نا،
تھائرائڈ بھی تو حلق کی قبض ہی ہے۔ تو ایسی صورت میں ریٹھے کا پاؤڈر مل جاتا ہے، مگر ذرا سخت عمل ہے، یہ تکلیف دہ ہے تھوڑا سا، ٹھیک ہے، ریٹھے کا۔ تو اس میں آپ صرف 65 mg، زیادہ نہیں، 65 mg یعنی 3 کالی مرچ برابر اس کا پاؤڈر 1 گلاس گرم پانی میں کھولا لیا، تھوڑا ٹھنڈا ہونے دیا، تھوڑا تھوڑا منہ میں لے کے غرارہ کیا، تو اس سے جناب علی آپ کے گلے کی خشکی، گلے کی بلاکیج، گلے کا تنگ کرنا، گلے کی ڈی ہائیڈریشن ختم ہو جاتی ہے، پکی بات ہے۔ اسی طرح آپ کے دل میں قبض ہو گئی، دل بند ہو گیا، ڈی ہائیڈریٹ ہو گیا، بند ہو رہا ہے، اکڑ رہا ہے، سکڑ رہا ہے، بلاکیج دے رہا ہے، تو یہ بھی دل کی قبض ہے نا۔ تو دل کے لیے جہاں آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، وہ ایک مفرح ترین چیز بھی ہوتی ہے، وہ تو خیر دل کے لیے بھی ہوتی ہے، جگر کے لیے بھی، گردے کے لیے بھی، پیٹ کے لیے بھی، معدے کے لیے بھی، اووری کے لیے بھی۔ وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ پپیتا۔ پیٹ بھر کے پپیتا یہ تھوڑا کھا لیا، رسم پوری کی، فارمیلٹی پوری کی کام نہیں ہوگا، بڑی دوپہر کو پیٹ بھر کے ٹھوک پیٹ کے کھائیں، ٹھیک ہے، کم از کم 7 دن۔ تو جتنے بھی آرگن اور گلینڈز ہیں نا آپ کے، ان کی جو قبض ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ساتھ ساتھ پیٹ کی بھی قبض ختم ہو جاتی ہے، جس کو آپ قبض مانتے ہیں۔ اسی طرح ہڈیوں کی قبض، ہڈیاں ڈی ہائیڈریٹ ہو گئی، تو ہڈی کی قبض ہو گئی۔ تو ہڈیوں کے ڈی ہائیڈریشن کے لیے جہاں آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، وہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گوند کتیرے کو آپ نے کسی بھی سوجی کے حلوے میں ساتھ میں پکا کے کھانا شروع کر دیا، تو ہڈیوں کی ڈی ہائیڈریشن ختم، ہڈیوں کی قبض ختم، ہڈیاں زندہ ہو جائیں گی، تر و تازہ ہو جائیں گے، اور ناخن بھی بڑے پیارے سے ہو جائیں گے، جناب علی۔ اسی طرح گھٹنوں میں ڈی ہائیڈریشن آ گئی، تو یہ بھی گھٹنے کی قبض ہے۔ ہر ڈی ہائیڈریشن سیکنڈ سٹیپ میں کانسٹیپیشن ہے، اس ایریے کی، اس یونٹ کی بلاکیج ہے، خشکی ہے، تو گھٹنے میں آ گئی۔ تو اس میں کوئی بھی تر والی چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بہت زیادہ مفید ہوتا ہے کہ آپ نے جناب علی وہ پنجیری بنا رکھی ہو، اور پنجیری کو نیم گرم، اگر گھٹنے کا کیس ہے تو، گھٹنے کی کانسٹیپیشن ہے، گھٹنے کا ڈی ہائیڈریشن ہے، تو پنجیری کو نیم گرم دودھ سے آپ نے کھانا شروع کر دیا، یقین کریں آپ فائدے میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اسکن ڈی ہائیڈریشن ہے، اسکن کی بھی قبض ہے، اب اس کے مسام بند ہو گئے تو ڈی ہائیڈریشن ہو گئی نا، اور بند ہو گئے تو قبض ہے، اسکن کی قبض۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے، بہت اچھا طریقہ ہے کہ جب بھی نہائے تو کوشش کریں نیم کے صابن سے نہا لیں، اور نہانے کے بعد سرسوں کا تیل ملیں پورے جسم پہ، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ بہت نرم و نازک لطیف مزاج کے آدمی ہیں، نہانے کے بعد تیل لگا کے باہر نکلتے ہوئے آپ کو ڈر لگ رہا ہے، خوف لگ رہا ہے، حالانکہ ہلکا سا لگانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نہانے سے آدھا گھنٹہ پہلے لگا دیں فل باڈی تیل، اچھی طرح مساج کریں، رگڑائی کریں، پھر نہا لیں۔ آپ یقین کیجئے آپ کی جلد تر و تازہ ہونا شروع ہو جائے گی، جلد کی ڈی ہائیڈریشن ختم ہو جائے گی، جلد زندہ ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور جلد کی ڈی ہائیڈریشن ختم کرنے کا پھر ایک دوسرا طریقہ یہ کہ نہانے کے بعد ایلو ویرا جیل لے لی، تھوڑی سی میش کی ہوئی ہو، گرینڈ کی ہوئی ہو، اور تھوڑی تھوڑی لے کے آپ نے پوری باڈی پہ لگا لیں، یقین کیجئے آپ کی جلد کی خشکی ختم ہونی شروع ہو جائے گی، جلد کی ڈی ہائیڈریشن، جلد کی قبض ختم ہونی شروع ہو جائے گی، اور آپ زندگی میں آ جائیں گے، آپ اچھے اور پیارے بچے لگنے لگیں گے، اس سے آپ کی شادی بھی جلدی ہوگی۔ پھر دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔